بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضرت سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم گرامی عبدالقادر، کنیت ابو محمد اور بے شمار القابات میں سے محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت قصبہ جیلان میں ہوئی۔ آپ نے 91 برس کی عمر پائی اور 561 ہجری میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد گرامی کی طرف سے عبدالقادر بن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن عبداللہ بن یحییٰ بن داؤد بن موسیٰ ثانی بن عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ محض بن حسن مسنی بن امام حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ کا پورا خاندان ہی اولیاء اللہ کا تھا۔ والد، والدہ، نانا، پھوپھی، بھائی اور تمام صاحبزادے اولیاء اللہ اور صاحب کرامت تھے۔ اسی لیے آپ کے خاندان کو خاندان اشراف کہتے ہیں۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر فراست ایمان اور نور بصیرت عطا فرمایا تھا کہ شیخ عبداللہ محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعات کے رونما ہونے سے پہلے ہی آپ ہمیں بتا دیتے تھے اور جیسا فرماتے تھے ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ پیرانے پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی عابدہ، زاہدہ اور خدا ترس خاتون تھی۔ ان کی شادی پیرانے پیر کے والد سید ابو صالح جنگی دوست سے ہوئی۔ وہ بھی بڑے متقی اور خدا ترس بزرگ تھے۔ ان کا عقد سیدہ فاطمہ سے جن حالات میں ہوا انہیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اوائل عمری میں ہی ابو صالح اکثر ریاضت و مجاہدات میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے۔ کھانا کھائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیب دریا میں بہتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے پکڑ لیا اور کھا گئے۔ کچھ دیر بعد دل میں خیال پیدا ہوا کہ معلوم نہیں اس سیب کا مالک کون ہے۔ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھا کر امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ خیال آتے ہی آپ دریا کے کنارے کنارے پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت چل دیے۔ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ کو لب دریا ایک وسیع باغ نظر آیا۔ اس باغ میں دریا کے کنارے پر سیب کا ایک تناور درخت تھا جس کی شاخوں سے پکے ہوئے سیب پانی میں گر رہے تھے۔ سید ابو صالح نے لوگوں سے باغ کے مالک کا پتہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے مالک جیلان کے ایک رئیس سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا اور بسط ادب بلا اجازت سیب کھانے کی معافی طلب کی۔ سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی اور بزرگ تھے۔ آپ سمجھ گئے یہ نوجوان اللہ کا خاص بندہ ہے۔ بے اختیار دل میں تڑپ اٹھی کہ اس کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لوں۔ فرمایا 10 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرو اور مجاہدہ نفس کرو، پھر بلا اجازت سیب کھانے کی غلطی معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ سید ابو صالح نے یہ شرط منظور کر لی اور انتہائی ذوق و شوق، لگن اور محنت سے باغ کی رکھوالی میں مصروف ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق مجاہدہ نفس بھی کرتے رہے۔ 10 سال کے بعد عبداللہ سومئی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ 2 سال اور باغ کی رکھوالی کرو۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیل ارشاد کی۔ 12 سال کی مدت پوری ہوتے ہی سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ نیک فرزند، تو آزمائش کی کسوٹی پر پورا اترا ہے، لیکن ابھی ایک خدمت اور باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری ایک لڑکی جو پاؤں سے لنگڑی، ہاتھوں سے لولی، کانوں سے بہری اور آنکھوں سے اندھی ہے، اس بیچاری کو اپنے نکاح میں قبول کرو تو میں سیب تمہیں بخش دوں گا۔ سید ابو صالح نے یہ شرط بھی منظور فرما لی اور سید عبداللہ نے اپنی لخت جگر کا نکاح ان سے کر دیا۔ ان کی یہ لخت جگر سیدہ فاطمہ
رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ شادی کے بعد سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں اور وہ کمال درجے کے حسن ظاہری سے مالا مال ہے۔ دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ اسی وقت باہر نکل گئے اور شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے فرمایا یہی میری لگتے جگر اور تمہاری بیوی ہے۔ اس کی جو صفات میں نے بیان کی تھی ان کا مطلب یہ تھا کہ اس نے آج تک کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، اس لیے ہاتھوں سے لولی ہے۔ اس نے آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اس لیے لنگڑی ہے۔ آج تک خلاف حق کوئی بات نہیں سنی، اس لیے بہری ہے۔ اور آج تک کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی، اس لیے اندھی ہے۔ اب سید صالح رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ سمجھ گئے اور ان کے دل میں اپنی اہلیہ کے لیے بے حد محبت اور عزت پیدا ہو گئی، اور اس طرح بخیر و خوبی ان دونوں پاک باز ہستیوں کی رفاقت حیات کا آغاز ہوا، اور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کی آمد نے عالم اسلام کے خزاں رسیدہ شجر کو سرسبز و شاداب کر دیا، راہ راست سے بھٹکے ہوئے لاکھوں انسانوں کو راہ ہدایت پر گامزن کر دیا، اور اسلام کے اس شمس کی روشنی تا حیات تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔